وہ کہتی ہے پیر صاحب انہوں دسیا جے نا کہ میں تمہیں آخیا سی انہیں گلاں چ انہوں آخیا جے میرے نال بولے تو صحیح کرے انہوں دسیو نا میرے نال بگڑ جائے گا انہوں آخیا جے نا میں تمہیں شکایت لائے پر نہ انہوں گلاں سمجھایا جے کہ میرے نال اچھی نہ بولیا کرے میں تکلیف انہوں آکھیو نا او یار کیا کائنات میں حضور سے بڑا بھی کوئی ہے لیکن حضرت حلیمہ سعدی آئی ہیں تو کیا میرے نبی اٹھ کے کھڑے نہیں ہو گئے حضور نے اکرام دیا تو اکرام دینے سے قد بڑا ہوتا ہے چھوٹا تو نہیں ہوتا خدا را اپنے بڑوں کا اکرام کرنا سیکھیں انہوں نے کسی نے آپ کو جگہ دی ہوگی کسی نے آپ کو نوکری دی ہوگی لیکن ماں باپ نے تو زندگی دے دی اولاد کو جوانیاں دے دی سارا کچھ دے دیا اور بچے ہیں کہ سمجھتے نہیں احترام کے جذبے اپنی طبیعت میں لائیں بے ادب نہ بنیں سوء ادب نہ کبھی کریں آپ نہ کبھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے نہ تکلیف بڑھے جس سے آزمائش بڑھے آپ احترام والے رہیں گے تو خود بھی سجے سنورے نکھرے رہیں گے اپنے بزرگوں کو پہل کریں بزرگوں کی طرف یعنی آپ گھر کے اندر چھپا کے سیب اپنے کمرے میں نہ لے کے جائیں چھپا کے چیزیں نہ رکھیں بلکہ پہل کریں بوڑھے ابا سے پہل کریں اپنی والدہ سے وہاں سے آغاز کریں آپ دیکھیں برکتیں کتنی ہوتی ہیں میں کچھ باتیں مجھے لطف دیتی ہیں میرے کچھ سنگی ہیں 3 بھائی ہیں اکٹھے مجھ سے بیعت ہیں میرے ساتھ بڑا پیار کا رشتہ ہے تو کبھی کبھی نہ خدمت کرنے کا دل کرتا ہے ان میں سے کسی کا کہ چلیں حضرت صاحب آئے ہیں تو ہم کچھ نذرانہ پیش کریں تو اپنے بڑے بھائی کو وہ تھماتے ہیں کہ جناب آپ یہ کام کریں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میری جیب کم ہی خالی رہتی ہے اس کا فضل رہتا ہے لیکن وہ پیسے لینے سے زیادہ یا تحفہ لینے سے زیادہ یا پھول پکڑنے سے زیادہ اس بات کی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کتنے نرالے ہیں بڑے کو آگے لگاتے ہیں تو برکت تو حاصل کرتے ہیں اس لیے کہ برکتیں ہمیشہ بڑوں سے ہوتی ہیں بڑوں سے ہمیشہ برکتیں یہ پھول کا تحفہ بڑے بھائی کو دے کے جب آگے کیا جاتا ہے تو میرے دل کو اچھا لگتا ہے مجھے قرار آتا ہے کہ یار یہ لہجہ ٹھیک ہے یہ انداز یہ ٹھیک ہے اپنے بڑوں کو آگے رکھیں بڑوں کو کلام کرنے کا موقع پہلے دیں گھر میں کوئی چیز لائیں تو تقدیم کریں ہمارے ہاں نا اب جو استادی شاگردی آئی ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے ہمارے ایک قاری صاحب تھے ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے بڑا مارا کرتے تھے اور میں انہیں مذاق بھی کرتا تھا کبھی کبھی عذرائے محبت مزاح کرتا تھا میں ان سے کہتا تھا قاری صاحب آپ شاید مار کھا کے پڑھیں اس لیے بچوں سے بدلہ لیتے ہیں تو کچھ دن پہلے کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی تو میں ان کے ادارے کے قریب سے گزر رہا تھا تو میں نے ان کا نا وہ ڈیسک وغیرہ چیک کیا تو ان کے پاس نا سوٹی علیحدہ ہوتی تھی پائپ 2 قسم کے علیحدہ ہوتے تھے پانی والا علیحدہ اور گیس والا علیحدہ بڑا مارتے تھے بچوں کو مجھے بھی اختلاف تھا اس بات سے میں ان کو گزارش بھی کرتا تھا تو میں گیا تو وہ جس طرح وہ خیر استاد کمال کے تھے انہوں نے بڑے کامیاب حافظ تیار کیے اور ویسے بھی بندہ بڑا بااصول بڑے اچھے بڑے نفیس میں نے ان سے کہا کہ وہ خیر ہے سوٹیاں کدھر گئیں آپ کی کہنے لگے حضرت صاحب نہ شاگرد رہے نہ استاد رہے نہ وہ ماں باپ رہے کہنے لگے پتہ نہیں 2-4 سالوں میں کیا ہوا ہے تو میں نے کہا آپ کو تو کوئی منع کاری نہیں میں نے کئی دفعہ سمجھایا تھا آپ باز نہیں آتے کہتے تھے اب آ گیا ہوں اس لیے کہ ایک کو چھڑی مار رہے ہوتے ہیں تو دوسرا ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے پہلے طالب علم اس طرح کی توہین کا رویہ استادوں کے ساتھ نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے جیسے بھی ہے فیض استاد سے لینا ہے اب آپ ذرا گھور کے دیکھیں تو کہتے ہیں لاؤ کتابیں جا رہا ہوں بڑے مدرسے بڑے کالج بڑے اسکول میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ ہمارے بڑے کہتے تھے کبھی گھر آ کے بتاتے ہیں نا استاد جی نے مارا ہے تو کہتے تھے کسی غلطی سے مارا ہوگا اور اس طرح کے سخت لفظ بولتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں وہ کہتے تھے کہ مینو ہڈیاں چاہیے نے پڑھیا ہوئے یہ لفظ کر کہتے تھے میرے ابا جی میری اما ہڈیاں دیا جی سانو پر دیا جی پڑھیا اب کیا ماحول ہے ڈر آتا ہے بچے گھورتے ہیں ان کی اماں آ کے کہتی ہے تو 8,000 کا مولوی ہے میرا 1.25 کروڑ کا بچہ ہے تیری طاقت کیسی ہوئی چودھری کے بچے کو ہاتھ لگانے کی اتنی تیری جرت کہ میرے بیٹے کو ہاتھ لگایا ہے کروں گی نا کل بندے اکٹھے تیری کراؤں گی چھوٹی مسجد سے تو اتنی تیری طاقت کہ تو میرے بچے کو مارے ہم نے نا پرموٹ کی چیزیں پرموٹ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ادب نہ ہو تو علم آ ہی نہیں سکتا اس لیے کہ کتابیں رہنمائی کرتی ہیں کتابوں کی ترجمانی تو استاد نے کرنی ہے
تو اگر آپ وہ احترام ہی نہیں ہے، وہ طبیعت ہی نہیں ہے، وہ ذوق ہی نہیں ہے، سیکھنے کا وہ خاص جذبہ ہی نہیں ہے. ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بہت سارے لوگ بڑے بڑے درویشوں کے پاس جا کے خالی آتے ہیں. حضور کیوں؟ فرماتے تھے اس لیے کہ کشکول سیدھا نہیں کرتے، پیالہ سیدھا نہ ہو تو خیرات آیا نہیں کرتے، ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، پیالہ سیدھا نہیں کرتے. پیالہ سیدھا نہ ہو تو وہ تو جو دینا ہو وہ بھی نیچے گر جاتا ہے. احترام. ایک شخص نے نا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے زیارت کرنی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مدینہ شریف جا رہا ہوں، میں نے ان کو پہلے دیکھا نہیں ہوا، تو مجھے بتائیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں کیسے پہچانوں گا؟ تو ابن عساکر دیکھیے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو مدینہ شریف جانا، ایک شخص لوگوں کے حلقے میں بیٹھ کے لوگوں کو دین پڑھا رہا ہوگا، مسجد نبی میں وہ چمکتا ہوا چہرہ لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے روشناس کر رہا ہوگا، اور فرمایا اس کے ارد گرد لوگ اس ادب سے بیٹھے ہوں گے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا حرکت کی تو پرندے اڑ جائیں گے. فرمایا جب وہ نورانیت والا ماحول تم دیکھو اور اتنے با ادب شاگردوں کے بیچ بیٹھی ہوئی ایک نورانی ہستی کو دیکھو تو سمجھ لینا وہی حسین ابن علی ہے، وہی ہے امام علی مقام امام حسین، کہ جو اس احترام کے ساتھ لوگوں کو انہوں نے آداب سکھائے ہیں، اس طرح انہوں نے لوگوں کو سمجھایا ہے. تو ان کے شاگردوں کا یہ رنگ ہے کہ وہ تو سر نہیں ہلاتے کہ کہیں پرندہ نہ اڑ جائے. اس انداز میں جب لوگ، مجھے بات یاد آ گئی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے. تو مجھے پتہ ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا اس دور میں فقہ سب سے بہترین کس کو آتی ہے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، جو کہ میرا شعبہ ہے نا. آپ پوچھیں گے صرف ناو کا استاد کون اچھا ہے تو میں بتا دوں گا کہ کہاں پہ ہے، کون ہے، میرا شعبہ ہے. اسی طرح سے میڈیکل کے شعبے سے وابستہ لوگوں سے آپ پوچھیں گے کہ ہارٹ کا ڈاکٹر کون سا اچھا ہے تو بتا دیں گے. پوچھیں گے بھئی میں نے ایک ناک کان گلے کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تو جس کا جو شعبہ ہے اسے پتہ ہوتا ہے. مدرسے کے بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون سا آدمی کہاں بہترین پڑھانے والا ہے. ایک بزرگ تھے شاہ بقی الدین ابن مخلد، وہ کہتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ اس دور میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث جو سب سے بہترین پڑھاتے ہیں وہ امام احمد بن حنبل ہیں. ان کو حضور کی حدیث سے جو خاص شغف ہے وہ کسی اور کو نہیں. کہتے ہیں میرے دل میں لو لگ گئی، حالانکہ میں امیر گھرانے سے تھا. میں کشتی میں بیٹھا امام احمد بن حنبل کے پاس آنے کے لیے، رستے میں طوفان آ گیا، کشتی ہچکولے کھانے لگی. کسی طریقے سے ایک جزیرے کے ساتھ جا کے کشتی لگی، ٹوٹ گئی، بکھر گئی. میں جزیرے پہ اتر گیا، اور بھی کئی لوگ تھے. ایک مہینہ وہاں رہنا پڑا. بارشیں ختم ہوئی، موسم ٹھیک ہوا تو ایک کشتی دکھائی دی آتی ہوئی. فرماتے ہیں کہ وہ اس کشتی میں بیٹھا، دوبارہ بغداد گیا. مجھے سفر طے کرتے 2.5 مہینے گزر گئے. وہ جزیرے پہ مہینہ پتے کھا کے بھی گزارا کرنا پڑا. نکلا تھا علم حاصل کرنے. جب بغداد شریف پہنچا، لوگوں سے پوچھا امام احمد بن حنبل کا مدرسہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ مدرسہ تو بند ہو گیا ہے، وقت کا بادشاہ مخالف ہو گیا، مسجد مدرسہ سیل کر دیا. امام صاحب کہاں ہیں؟ کہا گھر کے اندر قید ہیں. ان کے گھر کو سب جیل بنا دیا، چاروں جانب پولیس کھڑی ہے، اور ویسے بھی بغداد میں کرفیو ہے، ہر چوک چوراہے میں پولیس والے کھڑے ہیں. شاہ بقی الدین کہتے ہیں اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی میرا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوا. وہ مہینے میں سفر کی صحبتیں، گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا. وہ سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے یہ ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے. کہتے ہیں پہنچ گئے. اب پتہ چلا کہ کرفیو ہے، سڑکوں پہ پولیس کھڑی ہے، گلیوں میں چوکوں چوراہوں میں پہرے ہیں. امام صاحب تک تو جا کوئی نہیں سکتا. کہتے ہیں میں نے ایک شخص کی منت کی، میں نے کہا کسی طریقے گاڑی بتا. کہنے لگا میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا، سخت حالات ہیں. وہ کوئی طریقہ. میں نے جب زیادہ تڑپ کے کہا تو وہ شخص کہنے لگا میں ان کے گھر کے قریب تجھے لے جاؤں گا اور گزرتے وقت صرف آنکھ کا اشارہ کروں گا. کہتے ہیں میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. ان کے گھر کے تیری تلاش میں پھرے نا ہم جنگل پہاڑ اور دشت میں. ان کے دروازے کے قریب اس نے اشارہ کیا. شاہ بقی الدین کہتے ہیں کہ میں گھر دے کے آ گیا واپس. اب میں سوچنے لگا کہ کیسے امام صاحب تک پہنچنا ہے. بڑی تجویزیں سوچیں، بڑی تجویزیں، کام والا بن جاؤں، پھیری لگانے لگ جاؤں. پھر سوچا کہ اگر میں کچھ بیچوں گا ریڑھی پہ رکھ کے تو کوئی خریدنے نکلے گا، کوئی نہیں نکلے گا. کس طرح کروں، کیا کروں، بڑی سوچیں. بالآخر میں نے طے کیا، اللہ اکبر. میں نے نہ کپڑے پھاڑ لیے، امامہ اتار دیا،
फरमाते हैं कि एक प्याला मिट्टी का खरीद के गले में रस्सी से बांध लिया और इमाम अहमद बिन हम्बल की 3 गलियों पीछे मैंने दरवाज़ा दरवाज़ा सदा लगानी शुरू की, फ़कीर हूँ, अल्लाह के नाम पे लेने आया हूँ। कहते हैं एक एक दिनार मांगते 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 आजम यार मनाउन दिखाता असा की पेश बटाए। कहते हैं मांगते मांगते ना मैं इमाम अहमद बिन हम्बल के दरवाजे तक आया। अमीर घर का बच्चा था, बड़े पैसे जेब में होते थे। इमाम के दरवाजे पे सदा लगाई, कोई है अल्लाह के नाम पे देने वाला? कहते हैं नूर भरा दरवाजा खुला, एक गोरे मुखड़े वाला, सफेद दाढ़ी वाला, सोने इमामे वाला, चमकदार आंखें, नूरानी शबाहत। कहते इमाम अहमद बिन हम्बल बाहर आए और जैसे ही 1 दिनार मेरे प्याले में डालने लगे तो मैंने हाथ चूम के कहा, सोनिया तेरे कुर्बान जाऊं, मैं दिनार लेने नहीं आया, मोहम्मद अरबी की हदीसें सुनने आया हूं। कहते इमाम की भी आंखें खुल गई, कहने लगे इस हाल में आजम यार मनाउन दिखातर असा की पेश बटाए। का हुजूर क्या करता, यही एक तरीका रह गया था, मैं तो कहाँ से चला हूँ, कहाँ पहुँचा हूँ, क्या करूँ? इमाम साहब फरमाने लगे फिर मैं भी बड़े दिनों से परेशान था, कोई सीखने वाला नहीं मिल रहा था, तू मिल गया। कहने लगे हुजूर मैं रोज़ आ जाऊँ फ़कीर बन के, आप जितना चाहें 2 4 5 मिनट में मुझे हदीसें सुना दें, मैं अगले दिन याद कर आया करूँ। कहते 2 साल लग गए, शागिर्द कहाँ मिलेंगे ऐसे, कहाँ मुरीद मिलेंगे, गुजर गया दौर। कहते हैं कि मैं ना हर रोज फ़कीर बन के जाता, 3 गलियां पीछे मांगना शुरू करता, कुछ हक ना करे। 2 साल दरवाजे पे जाता, आगे प्याला करता, इमाम 1 दिनार डालते और मुस्तफ़ा की हदीसें सुनाते। कहते हैं हालात बदल गए, 2 साल के बाद हुकूमत बदल गई, इमाम का मदरसा बहाल हो गया, रश हो गया। बादशाह बड़ा अकीदतमंद था, जो नया आया उसने बड़ा करके इदारा बना के दिया। जिस दिन मैं गया तो रश लगा हुआ था। कहते हैं हालात बदले तो हमने भी कपड़े बदले, हमने भी कपड़े बदले, हमने भी दोबारा से दस्तार बांधी। और कहते हैं बड़े लोग बैठे हुए थे, मैं जब दाखिल हुआ ना तो इमाम उठ के खड़े हुए, आप फरमाने लगे पुत्र इधर आ, तू आगे आके बैठ, लोग दीन सीखने आते हैं, तू तो फकीर बन के मांगने आया था। और मैं भी बाकियों को पढ़ाया करता था, तुझे मैं दिया करता था, और अब बाकी पढ़ा करेंगे, तुझे दिया जाएगा, और आज तुझे सीने से निकाल के दिया करूंगा। जमाने बदल गए, हालात बदल गए, वो शख्स चला गया, कौन हुक्मरान था कौन नहीं था, लेकिन उस्ताद शागिर्द के अदब की दास्तान क़यामत तक बाकी।